نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجنون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ألم تر إلى الذين کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف یجادلون فی آیات اللہ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں انا یصرفون کہاں پھرے چلے جاتے ہیں الذین کذبوا بالکتاب وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا اور اس کو جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ پس عن قریب وہ جان لیں گے اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ جب طوق ہوں گے ان کی گردنوں میں وَالسَّلَاسِلُ اور زنجیر یسحبون فی الحمیم کسیتے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں ثم فی النار یسجنون پھر آگ میں دھونکے جائیں گے ثم قیل لہم پھر کہا جائے گا ان کے لیے اینما کنتم تشرکون من دون اللہ کہاں گئے وہ جن کو تم شریک بناتے تھے اللہ کے علاوہ قالوا ضلوا عنا وہ کہیں گے گم ہو گئے ہم سے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بلکہ ہم تو پکارتے نہیں تھے اس سے پہلے کسی شے کو کذالک یضل اللہ الکافرین اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ کافروں کو ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق یہ اس لیے کہ تم فخر کرتے تھے زمین میں ناحق وبما کنتم تمرحون اور اس لیے کہ تم اتراتے تھے ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے ہمیشہ رہنے والے ان میں فبئس مثوى المتکبرین بس برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المؤمن کا 8واں رکوع آیت نمبر 69 سے لے کر 76 تک آپ نے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. گزشتہ سبق میں مشرکین کے اس مطالبے کا جواب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے تھے کبھی آپ ہمارے معبودوں کو پکار لیں اور پھر ہم اللہ کی عبادت کریں گے. اس کے جواب میں فرمایا مجھے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کی عبادت ہرگز نہیں کر سکتا. پھر اگلی دلیل ارشاد فرمائی مٹی سے اللہ پیدا کرتا ہے، نطفہ وہ بنائے، پھر جوانی اور بڑھاپے تک وہ لے جائے، موت وہ دے، تو معبود اللہ کے علاوہ اور کہاں سے آ گیا. اس کے بعد آج کے سبق میں مشرکین کے لیے تخویف اور ڈراوا ہے. اس کے باوجود بھی جو مشرک اللہ کا در چھوڑتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے جہنم کی ہولناکیوں سے اور اللہ کے عذاب سے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور شرک سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے الم تر الی الذین، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف یجادلون فی آیات اللہ، جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں، اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرنے والے. انا یصرفون، کہاں پھرے جاتے ہیں، کہاں بھٹک رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کو چھوڑ کر کس طرف کو جاتے ہیں. الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو، جو قرآن مجید کی آیات کے منکر ہیں، نعوذ باللہ. وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور ہم نے جس دعوت کے ساتھ اپنے رسولوں کو بھیجا اس دعوت کے منکر ہیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس ان قریب وہ جان لیں گے کون سا وقت کیا سزا ان کو ملنے والی ہے. فَإِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، جب طوق ان کی گردنوں میں ڈال دیے جائیں گے. سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کہ طوق ان کی گردن میں ہوں گے، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور سر اوپر کو اٹھا ہوا ہوگا، نیچے طوق چڑھا ہوگا، فَإِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور سر یوں اوپر اٹھا ہوا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں طوق ان کی گردنوں میں ڈالے ہوئے ہوں گے. والسلاسل، زنجیروں کے اندر ان کو جکڑا ہوا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں دوسرے مقام پر ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز لمبے زنجیروں میں مجرموں کو جکڑ دیا جائے گا، اور پھر یسحبون فی الحمیم، گھسیٹا جائے گا ان کو کھولتے ہوئے پانی میں. جب پانی اور پیاس کا مطالبہ کریں گے، پیاس لگے گی، پانی کا مطالبہ کریں گے، کھولتا ہوا پانی اس کے اندر ان کو پھینکا جائے گا، اور اتنا شدید گرم ہوگا کہ اللہ دوسرے مقام پر بتاتے ہیں یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، چمڑے بھی جل جائیں گے اور اندر کی آنتیں بھی پگھل جائیں گی. ایسے کھولتے ہوئے پانی کے اندر ان کو پھینکا جائے گا. اللہم اجرنا من النار.
ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں ان کو دھونکا جائے گا، ان کو دھکیلا جائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ سورہ مرسلات میں اللہ فرماتے ہیں انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، کہا جائے گا لے چلو ان کو اس آگ کی طرف جس کو یہ مانتے نہیں تھے، جس کا یہ انکار کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، فرمایا جس آگ کے 3 پھاٹک ہیں، 3 درجے ہیں، 3 قسم کے دھوئیں ہیں، اس کے اندر ان کو پھینکو۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر، جس آگ کے انگارے اتنے بڑے بڑے جیسے بڑے محلات ہوں، بڑے مکانوں کے برابر جہنم کی آگ کے انگارے ہوں گے، اور اس کی آگ کے شعلے اللہ ان سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ فرماتے ہیں ثم فی النار یسجرون، پھر آگ کے اندر وہ دھونکے جائیں گے۔ جب یہ گلے میں توق ہوں گے، بیڑیاں لگی ہوئی ہوں گی، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، کھولتے پانی کے اندر گھسیٹے جا رہے ہوں گے، آگ بھڑکتی ہوئی میں ڈالے جائیں گے۔ یہ ساری سزائیں جب دی جا رہی ہوں گی، ساتھ ساتھ ان سے یہ کہا جائے گا ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، وہ کہاں گئے جن کو تم شریک بناتے تھے اللہ کے علاوہ؟ کہتے تھے نا فلاں مدد کرے گا، فلاں بیڑا پار کرے گا، اور فلاں نجات دلائے گا، فلاں چھڑا لے گا، فلاں بزرگ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گا۔ جس جس پر یقین تھا وہ کدھر گئے؟ ان کو پکارو نا تاکہ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ سورۃ الصافات میں احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ، اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کے علاوہ غیروں کی پکار کی، اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا اور فرمائے گا فاہدوہم الی صراط الجحیم، ان کو اکٹھا کر کے دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ جب دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے تو پھر اللہ کا حکم آئے گا وقفوہم، روکو ان کو، روکو، انہم مسئولون، ان سے کچھ سوالات کرنے ہیں، بعض پرس کرنی ہے ان سے، پھر ان کو روک دیا جائے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے ما لکم لا تناصرون، اور کیا ہو گیا، مدد کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے کی؟ کہتے تو تھے نا کہ فلاں چھڑا لے گا، بچا لے گا، اب وہ فلاں بھی ادھر ہی ہے، تم بھی ادھر ہی ہو، اس کو کہو نا وہ تمہاری مدد کرے، کیوں نہیں مدد کرتے تمہاری؟ اللہ فرماتے پھر ذلت کے علاوہ اور کوئی جواب ان کے پاس، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ثم قیل لہم، پھر کہا جائے گا ان سے اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، وہ کہاں گئے جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ کے علاوہ؟ قالوا ضلوا عنا، کہیں گے جی وہ تو ہم سے گم ہو گئے، آج تو کوئی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، پہلے کہیں گے ہم سے گم ہو گئے، پھر جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں تھے جی، بادشاہ ہم نے تو اللہ کی پکار کی کوئی، ہم تو اللہ ہی کو پکارتے رہتے، جیسا کہ سورہ انعام میں ہے، جھوٹ بول کر کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے تو شرک کیا ہی کوئی نہیں، چلو شاید اس طرح بچ جائیں جھوٹ بول کر، بلا رب کے آگے جھوٹ کہاں چلنے والا ہے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، کہیں گے بلکہ ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے کوئی نہیں تھے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین،
الکافرین، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے کافروں کو۔ کافر اسی طرح گمراہ ہیں، سمجھتے ہیں ہم بچ جائیں گے، بھلا اس دن کون اللہ کے علاوہ بچانے والا ہے؟ سارے اختیارات کس کے پاس ہوں گے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کوئی کسی کے لیے ذرا بر بھی مالک اور اختیار نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، حکم صرف اور صرف کس کا ہوگا؟ صرف اللہ کا حکم ہوگا۔ اس لیے فرمایا ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ تمہیں سزا دی جا رہی ہے اس لیے کہ زمین میں فخر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے ناحق۔ اتنا تکبر، اتنا غرور کہ اللہ کی آیتوں کو بھی جھٹلا دیتے، اتنا غرور کہ اللہ کے نبیوں کی بھی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتے، اتنا تکبر کہ انبیاء کی تکذیب بھی کر دیا کرتے تھے۔ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ، اس لیے کہ تم اتراتے رہتے تھے، یعنی شرمندگی اپنے عمل پر کوئی نہیں، فخر کرتے رہتے تھے، افسوس کوئی نہیں، بلکہ غرور اور تکبر اور اترانا یہ تمہارا مشغلہ بن گیا تھا۔ اس لیے فرمایا کفر و شرک ایسے برے گناہ ہیں انسان توبہ بھی نہیں کرتا۔ ایک آدمی بدکاری کرتا ہے نا، اسے پتہ ہے میں گناہ کر رہا ہوں، چلو آج نہیں تو کل احساس تو ہے نا کہ غلط کر رہا ہوں، لیکن شرک کرنے والا غلطی نہیں، اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ اتراتے تھے وَمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ، ایک کفر و شرک کرتے دوسرا اس پر اتراتے تھے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح بدعت کرنے والا وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ اللہ ہمیں کفر و شرک سے محفوظ فرمائے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، ہمیشہ اسی میں رہنے والے۔ یہ جہنم بھڑک رہی ہے، یہ جہنم کے دروازے ہیں، انہی میں تم نے جانا ہے، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ فبئس مثوى المتکبرین، بس بہت برا ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ اللہ غرور اور تکبر سے بچائے، اپنی آیات پر یقین نصیب فرمائے۔